اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا گھر میری جنت پروگرام میں آپ تمام سامعین ناظرین اکرام کو عریب ہادی کی جانب سے السلام علیکم۔ امید ہے آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہماری گفتگو جاری تھی قبلہ و قبہ علی جناب حجۃ الاسلام محمد رضا داودانی صاحب سے۔ آج اسی سلسلے کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجۃ الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا احمد علی نقوی صاحب۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں قبلہ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم۔ سب سے پہلے تو بہت شکر گزار، آپ نے اپنی بہت مصروفیات میں سے وقت نکالا اور اپنے قیمتی وقت کو جو ہے ہمارے لیے وقف کیا۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ قبلہ ہماری گفتگو جاری تھی شادی کے حوالے سے اور نکاح کے حوالے سے، تو میں گھر کو جنت بنانے کی کچھ چیزیں، کچھ فارمولے، اگر دور جدید کے حوالے سے ہم بات کریں تو کچھ فارمولے اور کچھ ایسی چیزیں جو اسلامی حوالے سے بھی ڈسکس ہوتی ہیں اور پرابلم کا باعث بنتی ہیں، اور اسلام کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں جو ماڈرنائز طریقے سے ہو رہی ہیں اس وقت، اب وہ اسلام کا حصہ کہلائی جانے لگی ہیں۔ تو اس سلسلے میں نکاح فارم پر جو دلہن کی طرف سے شرائط کا سلسلہ ہوتا ہے، آپشن ہوتا ہے، تو کیا اس کی اسلام میں اجازت ہے؟ عریب صاحب، سب سے پہلے تو یہ بات کہ یہ ذہن میں رکھیے کہ جو ازدواج ہو رہی ہے لڑکے اور لڑکی کے درمیان، یہ ایک معاہدہ ہے، عقد ہے جی۔ اور عقد میں تقاضا یہ ہوتا ہے کہ دونوں طرفین اپنی شرائط اگر رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ سے آپ کا یہ قلم خریدنا چاہوں تو میں کہتا ہوں کہ جناب یہ قلم آپ مجھے بیچ دیں اور اس کے بدلے میں جو ہے وہ میں آپ کو 10 روپے دوں گا۔ یہ ایک سادہ عقد ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن ایک میں کہتا ہوں کہ جناب لی یہ قلم میں آپ سے لیتا ہوں اس شرط کے ساتھ کہ یہ بلو لکھے گا، مثال کے طور پر جی۔ اب کالا قلم لے رہا ہوں مثال کے طور پر، بلو، یہ مثال سمجھانے کے لیے۔ تو اگر یہ شرط پوری ہوگی تو ہمارا معاملہ ہو جائے گا، اور اگر شرط نہیں ہوگی تو کیا ہوگا پھر؟ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ تو مجھے ایک رائٹ مل جائے گا کہ مجھ شرط کے مطابق اس معاملے کو ختم کر دوں، تاکہ ہم جب ہم شرط کی بات کریں گے تو وہاں پہ اس بات کو ڈیفائن کریں۔ زیادہ بہتر مثال دے دوں کہ میں آپ سے قلم خریدتا ہوں اس شرط کے ساتھ کہ میرے گھر والے راضی ہو جائیں۔ صحیح۔ تو میں نے آپ کو پیسے دے دیا، خود سے قلم لے کے گیا، گھر پہ لے کر گیا اور گھر والے راضی نہیں ہوئے۔ تو چونکہ میں نے شرط لگائی تھی یہاں پر آ کے، تو اب راضی نہیں ہو رہے ہیں، تو شرط کے مطابق آپ نے قبول کیا تھا اس کو، تو ہوگا کیا کہ آپ کا قلم آپ کے پاس، میرا قلم میرا۔ یہی چیز اگر ہم عقد میں کرتے ہیں، چونکہ عقد نکاح کی بات کر رہے ہیں، یہ عقد دائمی ہے اور عقد لازم ہے۔ عقد لازم کا مطلب یہ ساری ٹرمز یہاں پر لانی پڑ رہی ہیں تاکہ ہمارے بچوں اور بچیوں کو بات سمجھ میں آئے۔ جیسے کہ پین خرید لی میں نے آپ سے، تو آپ کو پیسے دیے ہیں اور پین میرا ہو گیا، پیسے آپ کے ہو گئے، ہم اٹھ کے چلے گئے، عقد لازم ہو گیا ہے۔ صحیح۔ جب تک ہمارے پاس اختیار نہ ہو ہم ڈیمانڈ نہیں کر سکتے ہیں، ہو گیا۔ ہاں ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ مجھے پچھتاوا ہو گیا، تو کہیں یار اگر صاحب میں اس چیز کو واپس کرنا چاہتا ہوں، یا آپ کو پچھتاوا ہو گیا، تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن ریکویسٹ ہے، سامنے والا ماننے کا پابند نہیں ہے۔ لیکن اگر یہاں پر آ کے کوئی گنجائش ہے، کوئی اختیار مل گیا ہے، کوئی رائٹ مل گیا ہے، تو اس کے مطابق پھر اس کو فالو کرنا پڑے گا۔ بالکل یہی بات ہماری عقد نکاح میں اگر ہم نے شرط لگائی ہے، تو اگر شرط پوری نہیں ہوتی ہے تو یہ رائٹ لڑکی کو بھی مل سکتا ہے اور لڑکے کو بھی مل سکتا ہے جس نے اپنی فیور میں شرط لگائی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اہم یہ نہیں ہے کہ شرط لگا رہے ہیں، اہم یہ ہے کہ شرط لگانے کے بعد سامنے والا قبول بھی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ آپ مثال کے یہی والے قلم آپ سے خرید رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی تو میں اس شرط پہ خریدوں گا، آپ کے لیے نہیں خریدیں، شرط نہیں ہوگی آگے۔ بالکل یہی بات ہے کہ لڑکا اور لڑکی جب ازدواج کر رہے ہیں اور لڑکی کوئی شرط لگا دے، فرض کریں یہ شرط لگائے کہ میں اس شرط پر آپ سے شادی کر رہی ہوں کہ آپ مجھے تعلیم حاصل کرنے کے لیے یا مجھے جاب کرنے کے لیے گھر سے باہر جانے سے نہیں روکیں گے۔ اچھا، ٹھیک ہے نا، گھر سے باہر جانے کا رائٹ شوہر کے پاس شریعت نے دے رکھا ہے، اور لڑکی چاہتی ہے کہ جاب کے بعد گھر سے باہر جائے اور اس کو اپنا رائٹ سمجھ کے باہر جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمیشہ شوہر کے مرہون و منت رہے، آج دے دی اجازت کل نہیں دی۔ تو جاب ہے، ایک پروفیشن ہے، تعلیم حاصل کرنی، کیسے کام کر پائے گی؟ ایک ایٹماسفیئر۔ تو اس نے جناب علی یہ شرط لگا دی کہ میں اس کام کے لیے باہر جانا چاہوں گی تو آپ مجھے روکیں گے نہیں۔ اگر یہ شرط نہیں لگاتے تو کیا تھا؟ پھر تو بائی ڈیفالٹ یہ تھا کہ شوہر کی اجازت کے باہر نہیں جا ختم سکتی، نہیں رکھ۔ لیکن اب شرط آ گئی ہے تو لڑکی کو شوہر سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔
یہی سینیریو اب آ جائیں گی یہاں پر شرطوں میں سے ایک شرط میں نے مثال دے دی کہ لڑکی شرط لگاتی ہے اس قسم کی. اچھا شرطیں بہت ساری ہو سکتی ہیں. کچھ لوگوں نے اس قسم کی شرطیں جو پریکٹیکل گراؤنڈ پہ دیکھتا ہوں کہ شرط لگائی ہے کہ شوہر جو ہے وہ نان و نفقے کے علاوہ مجھے جو ہے وہ ماہانہ جو ہے وہ اتنے پیسے دے گا اور سالانہ اتنے دے گا اور جو ہے وہ سال میں ایک بار مجھے زیارتوں بھی لے کر جائے گا. اب وہ ایکسٹرا چیزوں کی ڈیمانڈ کر رہی ہے جو اس کا رائٹ نہیں تھا اگر وہ شرط نہیں لگاتی، لیکن اب شرط لگائی ہے تو وہ اپنا حق بنا رہی ہے. یعنی اگر رائٹ نہیں ہے مثال کے طور پہ اتنی ساری شرائط ایک ساتھ لاگو کرنے کی تو پھر بھی جائز ہے اس کی شرط؟ دیکھیں جب تک شرط نہیں تھی تو رائٹ نہیں تھا اس کا، لیکن جب شرط بنی ہے اور سامنے والے قبول کیا ہے تو روایت ہے کہ المؤمنون عند شروطہم، مومنین اپنی شرطوں کے پابند ہیں. اب جب شرط لگائی ہے تو شوہر نے بھی قبول کی ہے اور بیوی نے بھی قبول کی ہے تو کیا ہوگا؟ پابندی کرنی پڑے گی. اب نیکسٹ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شوہر کہتا ہے کہ میں پابندی نہیں کروں گا تو کیا ہوگا؟ نہیں وعدہ عہد کرنے کے بعد جی اگر جملہ کیا ہے عہد ہوا، پابندی ہو گئی کہ طے ہو گیا کہ شادی اس بنیاد پر ہوگی کہ لڑکا لڑکی کو جاب کرنے کے لیے، بیوی کو زوجہ کو جاب کرنے کے لیے جانے سے نہیں روکے گا. تو کیا ہو گیا؟ عہد ہوا، یہ عہد ہوا، یہ پابندی ہوگی، نکاح ہو گیا، زندگی شروع ہو گئی. کچھ عرصے کے بعد شوہر کو مشکلات آنا شروع ہوئی. اس نے کہا کہ میں آپ کو اجازت نہیں دیتا ہوں، تو وہ روک رہا ہے. تو خاتون جو ہے وہ روکنے کو تیار نہیں ہے، تو کانفلکٹ تو یہاں پر بھی آئے گا نہیں آئے گا؟ اس کانفلکٹ کا کیا سولوشن ہے؟ ایک مسئلے کو آپ بنا تو دیں گے، اس کا سولوشن بھی تو ہونا چاہیے. کیا ہوگا پھر؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ ہم نے تو شرط لگائی تھی، تو کیا یہ لڑکا لڑکی الگ ہو جائیں گے، نامحرم ہو جائیں گے، کیا ہو جائیں گے؟ نکاح فسخ ہو جائے گا یا طلاق دینی پڑے گی یا لڑکی کو طلاق کا حق حاصل ہو جائے گا؟ کیونکہ اس نکاح کی ڈپینڈنسی آ گئی تھی کس پر؟ شرط پر. اب شرط خراب ہوئی تو نکاح میں بھی ایشو آ جائیں گے. اب یہاں پہ آ کے یعنی کہ جو بھی آپ شروط لگاتے ہیں تو آپ کو ہر شرط کے وقت دیکھنا پڑے گا اور کنسرن کرنا پڑے گا کسی عالم دین سے کہ یہ شرط لگائیں گے تو اس کے کیا نتیجے ہو سکتے ہیں. نتیجے کیا شرعی اعتبار سے کیا نتیجہ ہے؟ شرط بتانے کو تو بتا دی ہم نے آگے اور آپ نے لگا بھی دی، اور آگے کیا ہونے والا ہے نیکسٹ وٹ، تو وہ بھی تو وہاں پر آگے شریعت کے احکام باقی ہے نا. اس کو نظر ثانی رکھتے ہوئے شرائط کا فیصلہ کیا جائے. صرف اتنا ایک مختصر جواب اس وقت دے سکتا ہوں، یہ شرط لگانے کو لگائی جا سکتی ہے وہ شرطیں جو مقتضی عقد کے خلاف نہ ہوں. یعنی کیا مطلب؟ شادی ہو رہی ہے نا، تو شادی ہونے کے بعد شوہر اور بیوی کے درمیان جو ازدواجی بندھن ہے اس کے بارے میں کوئی شرط لگا دیں کہ شادی تو کر رہی ہوں لیکن آپ میرے قریب نہیں آ سکتے، مثال کے طور پر، یہ شرط نہیں چلے گی عقد دائمی میں. ٹھیک ہے نا، یہ نہیں چلے گی کیونکہ یہ تو عقد ہی کو چیلنج کر رہی شرط. لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی شرط ہو سکتی ہے، اگر دونوں فریقین اس کو مان لیں تو اچھی بات ہے، قبول ہو سکتی ہے. لیکن ماننے سے پہلے اور لگانے سے پہلے اس کے نتائج کو پہلے دیکھنا ہوگا کہ اگر یہ شرط ڈراپ ہوتی ہے تو کیا ہوگا؟ نکاح فسخ ہو جائے گا، نکاح باطل ہو جائے گا، طلاق دینی پڑے گی، دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا، یا کچھ اور معاملہ ہوگا. کیونکہ آپ کی شرط لگانے سے آپ کا مسئلہ حل ہونے والا نہیں. جیسے آپ کے سوالات کا سینس چل رہا ہے اس حساب سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اچھا اسی طرح اگر لڑکے کی طرف دلہا کی طرف سے کوئی شرائط ہوں تو اس کا بھی یہی سینیریو؟ بالکل یہی ہے سینیریو، یہی ہے. اصل میں اب یہاں پہ ایک بات زبان پہ آ گئی تو کہہ دوں، ہمارے یہاں تو حساب ہی نہیں کیا جاتا نا کہ لڑکے کی کوئی پابندی ہے. ساری پابندیاں تو لڑکی پہ لگائے تھے ہم لوگ جی. تو مرد کو تم کسی قسم کی جو ہے پابندیوں میں گھیرنا چاہتے ہی نہیں ہے کیونکہ مردوں کا معاشرہ بنا کے رکھا ہوا ہم نے. لیکن بہرحال شرط اگر لگائی ہے تو پابندی تو کرنی پڑے گی. اب پابندی کرنی پڑے گی تو اس کے کیا کانسیکوینس ہوں گے وہ دیکھنے پڑیں گے. مرد کے پاس تو ویسے ہی چھوڑنے کا حق تھا، صحیح. اب شرط لگا کے چھوڑنے کا کیا حق ہے؟ کیا لڑکی کا مہر چیلنج ہو جائے گا؟ مہر میں مسئلہ آئے گا؟ کوئی اور مسئلہ آئے گا؟ یہ سارے ڈیٹیلڈ مسائل ہیں جس کو ہر شرط کے حساب سے ڈسکس ہوگا. وہ اچھا کلی ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ شرط لگائے تو کیا ہوگا. ایک ایک شرط کے بارے میں بات ہوگی، اس کے اپنے نتائج ہوں گے جس کو دیکھنا پڑے گا. اچھا دلہن کا جو ولی ہوتا ہے، جو وکیل ہوتا ہے، جی اس کو کہاں تک اختیار حاصل ہوتا ہے؟ یعنی اگر ہم بات کریں شرائط کے حوالے سے بھی اور طلاق کے حوالے سے بھی، تو اس کو کہاں تک اجرا اس کو حاصل ہے کہ وہ
دلہن کے وکیل کی طرف سے یا ولی کی طرف سے کوئی شرائط کا آئیں تو اس میں کتنا امپلیمنٹ ضروری ہے؟ دیکھیں، دلہن کا ولی یا وکیل دو الگ آپ کے چیزیں ہیں. ایک دلہن کا ولی ہے اور ایک دلہن کا وکیل ہے. اچھا. دلہن کا ولی مثال کے طور پر اس کا باپ. ٹھیک ہے جی. باپ کا کیا تعلق ہے لڑکی کے حوالے سے؟ باپ کی ولایت ہے کہ لڑکی باپ کی اجازت کے بغیر شادی نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. اب باپ نے اجازت دے دی لڑکے کے بارے میں کہ ٹھیک ہے لڑکا منظور ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، باپ کا کام ختم ہو گیا. اب رہ گیا مسئلہ شرعی اعتبار سے بات کرتے ہیں، گراؤنڈ میں کیا ہو رہا ہے الگ بات. جی جی. اور اس کے بعد دوسری چیزیں ہیں کہ لڑکی کی شادی کے لیے جو مہر طے کیا گیا ہے وہ کتنا ہے، کیا ہے، کوئی شرط لگائی گئی ہے، کیا ہے، ان سب چیز کا تعلق لڑکی سے ہے. اگر کوئی اور ڈکٹیٹ بھی کر رہا ہے تو اگر لڑکی نے اپروو کیا تو ہوں گی ورنہ نہیں ہوں گی. اچھا. ٹھیک ہے نا. طلاق ہو یا اس سے ہٹ کے کوئی شرائط؟ طلاق کی تو ابھی بات ہی ہم نہیں کر رہے ہیں. اچھا. شرائط کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں، جو کچھ بھی ہیں شرائط کے حوالے سے، کہ ابھی عقد ہو رہا ہے تو باپ کی ویلیو کیا تھی؟ باپ کی اجازت وہ ہو گیا. اب عقد ہو رہا ہے تو جناب علی کوئی شرط لگانی ہے، مہر کتنا ہے، کیا ہے، معجل ہے، غیر معجل ہے، عند طلب ہے، فوراً ہے، یہ سب کچھ طے کرنا لڑکی کا کام ہے اور لڑکی کے اختیار میں ہے. تو جب اس میں آگے شرائط کی بات آ گئی تو وہ شرائط بھی لڑکی کے ہاتھ میں ہے. اب ان شرائط میں سے مثال کے طور پر جو ہے وہ مختلف شرائط ہو سکتی جیسے میں نے مثالیں دی ہیں. یہ سب کے سب لڑکی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اور لڑکی ہی اس کے حوالے سے اقدام کر سکتی ہے. لیکن مشکل ہمارے یہاں یہ ہے کہ چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، شادی کے وقت میں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ سارے کام انڈرسٹوڈ ہیں، خود بہت سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں. لڑکا لڑکی سے نہیں پوچھا جاتا، کچھ بھی نہیں پوچھا جاتا جی. لڑکے سے بھی نہیں پوچھا جاتا، بس ایک بار تصویر دکھاتے ہیں اس کو جو ہے وہ مشکل سے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کام چل رہا ہوتا ہے آگے، ورنہ اس سے پوچھا ہی جاتا ہے. کئی مرتبہ خود میں نے پریکٹیکلی نکاح میں دیکھا ہے، پوچھتا ہوں کہ بھائی میاں آپ کا مہر کیا ہے، وہ کیا ہوتا ہے. ارے کیا بات. ٹھیک ہے نا. لڑکی سے پوچھا اگر صاحب یہ کیا ہوتا ہے، کتنا ہوتا ہے، وہ والد صاحب جو طے کریں گے. ہم نے ایجوکیشن تو بہت دے دی ہے، ہم اپنے بچوں کو مریخ تو جو ہے فتح کرنے کی وہ ترغیب دے رہے ہیں، چاند پر بھیجنے کی ترغیب دے رہے ہیں. بھائی اپنا گھر تو سنبھال لو، اپنا عقد تمہیں خود باندھنا ہے، شادی تمہیں خود کرنی ہے، کس کا انتخاب کرنا ہے، تمہارا بینیفٹ کیا ہے، تمہارا نقصان کیا ہے، وہ تو ہم سکھا ہی نہیں پاتے. اس کو بولنے کی اجازت بھی نہیں ہوتی، اسے بولنے کی اجازت نہیں ہوتی. اور وہ مثال کے طور پر لڑکا فرض کریں، اب یہ کیسز تو کم ہی ملتے ہیں کہ جو 18 سال کا دولہا ہو یا جانا 18 سال کی لڑکی ہو، 20-25 سال میں بھی دیکھ لیں تو وہ حیرت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا ہم والد بتائیں گے، اتنے بڑے ہو گئے میاں، 25 سال کے ہو گئے، وہ ابھی والد صاحب بتائیں گے. اچھی بات ہے والد صاحب کی بات ماننا، لیکن آپ نے پہلے سے کیا ڈیسیجن لیا ہوا ہے، آپ کیا سوچ رہے ہو؟ چاہے لڑکی کی بات ہو چاہے لڑکی کی بات ہو، خود ڈیسیجن میکنگ ان کے پاس نہیں ہے. ایسے جب نہیں ہے تو آگے پرابلم آئیں گے، پھر بولیں گے یہ تو ہم سے پوچھا ہی نہیں تھا. اور باقاعدہ میں جانتا ہوں ایسے کیسز میں یہ تو ہم سے پوچھا ہی نہیں تھا، مولانا ہم نے سائن ہی نہیں کروایا، ہمیں بتایا ہی نہیں کہ ہمیں جو ہے شرط لگا سکتے ہیں. تو آپ تھے کب اس موڈ میں؟ آپ سے پوچھا کب جائے، کب آپ کو ایجوکیٹ کیا جائے؟ تو شرط لگا سکتے ہیں، شرط کا حق لڑکی کو ہے، مہر کا حق لڑکی کو ہے، دولہے کے انتخاب کا حق لڑکی کو ہے. لیکن کیا ابھی اس دور میں پریکٹیکل ہے یہ سب چیزیں؟ کیوں نہیں ہے، ساری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے. نہیں مطلب مایوس سمجھا جاتا ہے نا دور حاضر میں اس وقت سب کچھ ہو رہا ہے نا. جب سب کچھ ہو رہا ہے تو آپ دیکھیں اسلامک آئیڈیالوجی بڑی عجیب آئیڈیالوجی ہے، اور حیرت کی بات ہے پوری دنیا میں پرپوزل جو ہے وہ مرد دیتا ہے، اسلامی اعتبار سے پرپوزل لڑکی دیتی ہے. جب ہم صیغہ نکاح پڑھتے ہیں نا، اس صیغہ نکاح میں لڑکی کا وکیل پہلے کہتا ہے جی کیا کہتا ہے، انکاح تو موکلتی موکلہ کا، میں اپنی موکلہ کو آپ کے موکل کے ازدواج میں ڈال رہا ہوں. اگر خود لڑکی پڑھ رہی ہو اور خود لڑکا پڑھ رہا ہو تو پرپوزل کون دے گا، ایجاب کون کرے گا؟ ایجاب لڑکی کرے گی اور قبول کون کرے گا؟ لڑکا کرے گا. آج سے 14 سال پہلے جب معاشرہ اتنا دقیانوسی تھا، اس جناب ختیجہ نے پرپوزل دیا تھا حضرت ختم مرتبت کو، اور شادی اسی کی بنا پر آگے بڑھی تھی.
اور ایسا نہیں کہ معاشرہ آگے نہیں بڑھا، آگے بھی اسی کے طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں اور آج بھی ہوتے ہیں. جب مذہب کی بات آتی تو ہم کہتے ہیں شرم و حیا. جہاں پہ مذہب نے شرم و حیا نہیں رکھی ہے وہاں رکھ دیں آپ، اور جہاں رکھنے کو کہہ رہی ہے تو وہاں تو آپ رکھنے کو تیار ہی نہیں ہے، دوری اختیار کی ہوئی ہے. تو دوری اختیار کی ہوئی ہے. تو یہ بیسیکلی بہت ساری چیزیں ایسی جو ہم نے خود اپنے لیے مشکلات کھڑی کی ہیں. کم از کم میرا یعنی کہ یہ سوال کی زبان ہے، یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اپنے بچے اور بچیوں کو ایجوکیٹ کیجئے، شادی کے حوالے سے انہیں بات کرنے کی اجازت دیجیے. کم از کم وہ بھول تو سکیں کہ ان کے دل میں کیا ہے. میں ایسے لوگوں کی بھی جانتا ہوں جنہوں نے شادی صرف اس لیے نبھا رہے ہیں کہ والدہ کا انتخاب ہے، والد کا انتخاب ہے. بہت اچھے بچے ہیں یہ، لیکن پوری زندگی اس کو تکلیف میں نہ دیں کہ وہ صرف اس نباہ کو رہے. اگر اس کو پسند نہیں آ رہی ہے تو بھائی پسند کی شادی کرنے دو اسے. آپ اس کو نئے آپشنز دکھاؤ. ضروری نہیں ہے کہ شادی خاندانی میں ہو، یہ تو ضرور لازم نہیں ہے کہ خاندانی کی لڑکی لے کر آؤ، باہر سے بھی لا سکتے ہو. اور آپ جا کے دیکھیں اہل بیت علیہ السلام کی زندگی میں کس طرح سے نظر آ رہا ہے شادی کے معاملات. بہت کم مورد ایسے ہیں کہ بچی شادی جو ہے خاندان کی ہو رہی ہوگی، لیکن جو آ رہی ہیں بیویاں، زوجات آ رہی ہیں، باہر سے آ رہی ہیں اور سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے. تو لہٰذا یہ صرف ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے بچے اور بچیوں کو، اور ماشاءاللہ وہ بہت ساری چیزوں میں ایجوکیٹ ہیں. تو تھوڑا سا ان کے رائٹس کے حوالے سے جو شریعت نے ان کو دے رکھے ہیں ان میں بھی ایجوکیٹ کریں تو ان کا فائدہ ہے. یہ کس طرح کوئی ایک پیغام اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے، اس پروگرام کے ذریعے سے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں پیغام صرف یہی ہے کہ بچوں کو بولنے کی اجازت دیں، کھلنے کی اجازت دیں، باندھ کے نہ رکھیں. نہیں بول سکتے ہو، گھر کا ماحول ایسا بنا ہے کہ اس بات پہ ڈسکس ہو سکے. اجازت دیں کہ بچے اپنی دل کی بات آپ کے سامنے کہہ سکیں گے. تو یہ بچے ایسا نہیں ہیں کہ بہت ہی پسماندہ قوم سے تعلق رکھتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں، کالجز جاتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں، لیکن مذہبی معاملات پہ آپ انہیں بولنے کی اجازت ہی نہیں دیتے ہو. جب اجازت نہیں دیتے تو بعد میں نقصان آپ کو نہیں اٹھانا پڑتا، آپ کے بچوں کو اٹھانا پڑتا ہے. نفسیاتی مرض بڑھتے جا رہے ہیں، ایسا ہی ہے، تناؤ بڑھتا جا رہا ہے، اسٹریس کا اندر بچہ شکار ہے. شادی کر لی، گھر پہ نہیں آتا ہے، پھر آپ نے پریشر کیوں ڈالا تھا تو آپ نے اب بھگتیں گے بھی. آپ بھی زندگی اس کی ہے، گزارنی اس کو ہے، تو انتخاب بھی اس کا ہونا چاہیے، چاہے لڑکی کی بات ہو چاہے لڑکے کی بات ہو. اور شریعت نے پہلے دن سے یہ بات ہے، رائٹس، آزادی کس کو کہتے ہیں؟ وہ کہیں تو آزادی رکھے نا. جو شریعت نے آزادی دی ہے وہ ہم چھین لیتے ہیں آ کے. صحیح. اچھا یہ ایک لفظ ہے استخارہ، یہ اکثر عمومی طور پہ سب سے زیادہ جو استعمال ہوتا ہے وہ شادی سے پہلے ہوتا ہے، استخارہ کروایا جائے. تو یہ کیا استخارہ شادی سے پہلے ضروری ہے اور یہ کیوں کروایا جاتا ہے؟ اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ دیکھیں پہلے اس استخارے ہی کو تھوڑا سا سمجھ لیں، شاید میری گفتگو طولانی ہو جائے. جی. لیکن استخارے کے دو معنی ہیں. ایک معنی ہے طلب خیر، استخارہ یعنی خیر کا طلب کرنا. دوسرا معنی ہے طلب علم خیر، کہ مجھے یہ جاننا ہے کہ خیر کہاں ہے. طلب خیر، مجھے خیر دے دو اور مجھے خیر کا علم دے دو. صحیح. اچھا آپ کسی کام کو کرنا چاہتے ہیں، جیسے کہ آپ کی مثال میں ازدواج ہے، کوئی لڑکے کا پرپوزل آیا ہے، کسی لڑکی کے لیے رشتہ آیا ہے، کوئی بھیجنا چاہتے ہیں، انتخاب کرنا چاہتے ہیں. آپ کو پسند آ گئی لڑکی مثال کے طور پر، یا لڑکی والوں کو لڑکا پسند آ گیا، تو کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کام کو کرنا ہے نا. آپ جائیے صدقہ دیجیے، اس کام کو انجام دیجیے. یہ صدقہ جو دیا ہے آپ نے کیا کہ حقیقت میں استخارہ ہے. اب پروردگار عالم سے جا رہے ہیں کہ کام تو کرنا ہے ہم نے، تو اس میں خیر ڈال دے. یہ کام تو ہم نے کرنا ہی ہے، ہم کرنا چاہتے ہیں تو خیر ڈال دے. پروردگار عالم کی قدرت میں کمی تو نہیں ہے. ایسا ہی ہے. انسان سے غلطی تو ہو سکتی ہے، لیکن ابھی سب کچھ تو سمجھ میں آ رہا ہے نا، اوکے ہے نا. آپ صدقہ دیجیے، کام کر لیجیے. یہ ہے خیر کی طلب. اس میں پیسہ خرچ ہوتا ہے، یہ کام کرتے نہیں ہم. صحیح. وہ والا کام کرتے جس میں مولوی کو تکلیف ہوتی ہے، مولانا صاحب کو، اس کو فون کریں گے، مولانا صاحب استخارہ نکال دے، اور پیسے تو دینے نہیں انہوں نے آ کے، تو یہاں پہ خرچ نہیں ہونا ہے آگے. تو وہ جو دوسرا استخارہ کسی سے آپ نکلواتے ہیں، وہ استخارہ کون سا ہے؟ وہاں پہ آپ چاہتے ہیں آپ کو علم خیر مل جائے. مولانا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کریں یا نہیں کریں. اب وہ استخارہ آئے گا اچھا ہے یا برا ہے، اس کا مطلب مولانا جو جواب دے رہے ہیں استخارے کے طور پر، وہ کیا جواب دے رہے ہیں کہ اس کام کے لیے پروردگار عالم راضی ہے
یا اس کام کے لیے پروردگار عالم راضی نہیں ہے. یہ جو دوسرا استخارہ ہے یہ حیرت کے موقع پہ کیا جاتا ہے جب میں پریشان ہوں, سرگردان ہوں, کروں یا نہیں کروں, دو راہے پہ کھڑا ہوا ہوں, جب مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ اس لڑکی سے ازدواج کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے, یہ دو راہا ہے. یہ لڑکی کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس لڑکے سے شادی کرنی ہے نہیں کرنی, دو راہا ہے, بالکل کنفیوز ہیں. یہ کنفیوژن یہاں پر آتا ہے, وہاں پر آ کے ہم یہ والا استخارہ کرتے ہیں قرآن مجید سے, تسبیح سے, کسی بھی طریقے سے استخارہ ہے یا نماز کے ذریعے سے, وہ استخارہ یہاں پر کیا جاتا ہے جب کنفیوژن ہے. یہ آپ کے سوال کی حد تک کا میں نے جواب دے دیا یہاں پر آ کے کہ استخارہ یعنی دو طریقے ہیں, سمجھ میں آ رہا ہے, اوکے ہے آپ کے لیے تو صدقات اور خیرات کیجئے, اور اس کے بعد آپ اس کام کو انجام دیے, اور اس پر نیت یہ ہو کہ پروردگار عالم اس میں خیر ڈال دے گا. اور دوسرا کیا ہے کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا, کنفیوژن ہے, مشکل یہاں پہ کچھ اور ہے جس کو یہاں پہ ڈسکس کرنا ضروری ہے, ایڈریس کرنا ضروری ہے آپ کی بات کاٹتے ہوئے. جی وہ مشکل یہ ہے ادھر کہ بھائی یہ جو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ لڑکا اچھا ہے لڑکی اچھی ہے, آپ نے کیا ریسرچ ورک کیا ہے؟ آپ کو قربانی کا بکرا لینا ہو تو جناب کتنی محنت کرتے ہو اس کے لیے, صحیح ہے. اور خواتین کو جناب کانوں کے جھمکے لینے ہو تو کتنی محنت کرتی ہیں. لڑکا ان کا انتخاب کرنا ہے تو پھر استخارہ کی بنیاد لی جاتی نہیں, کچھ بھی نہیں, استخارہ نہیں, والدین کوئی ورک ہی نہیں کرتے ہیں. والدین کو کم از کم استخارہ تو والدین کر رہے ہوتے ہیں نا, بچے کی تو بیچارے کو اجازت ہی نہیں فیصلہ کرنے کی, وہ استخارے کی نوبت تو والدین کی طرف سے آ رہی ہوتی ہے. تو والدین ریسرچ ورک کر رہے ہیں, وہ لڑکا جس کی طرف رشتہ آیا ہے وہ لڑکا دیندار ہے, متدین ہے, بااخلاق ہے, انسان کا بچہ ہے, یعنی اندر ایک شیطان بھرا ہوا ہے اس کے. آپ کیسے پہچانو گے؟ آپ کسی کو فون کرو گے کہ جناب لی جو ہے وہ کیسا ہے, گواہی لے لیں آ کے کسی مولوی صاحب کا, میں مولانا ہوں, مجلس میں جاتا ہوں, درس میں جاتا ہوں, مجھے شاگرد بہت سارے, مجھ سے کوئی گواہی دیں فلاں آدمی کیسا ہے, تو 1 گھنٹے کے لیے میرے پاس آتا ہے بھائی, وہ ایسا ہی. مجھے کیا پتا وہ کیسا ہے, مولانا کے ساتھ تو بہت اچھا بیٹھے گا. تو آپ مولانا حضرات جو گواہی دے رہے ہو تو مولانا اچھی گواہی دے رہے ہیں اپنے حساب سے, لیکن پھر بھی آپ کے کام کی نہیں ہے وہ. اور ریئل ورلڈ میں کیسا ہے وہ کیسے پتا لے گا؟ دوستوں سے, اس کے دوستوں سے معلوم کریں. اچھا ایک اور سیدھی مثال لے لیتا ہوں. یہ بچہ جو لے کر آ رہے ہیں, جس سے آپ اپنی بچی کو بیاہ کرا رہے ہیں, شادی کرا رہے ہیں, یہ لڑکا اس نے پرورش کن حالات میں پائی ہے؟ آپ ذرا ریسرچ ورک تو کریں کہ اس گھر کے لڑکے والوں کے ننیال والے اور ددیال والے اس گھر سے مرتبط ہے یا نہیں ہے. ماموں, خالہ, چاچا, تایا آپس میں ملے ہیں, رشتہ لینے گئے تو آئے بھی ہیں یا نہیں آئے؟ یہ صرف اکیلا ہے, آسمان سے نازل ہوا ہے خاندان, یہ ایسے ہی نظر آتا ہے. لوگ خاندان چھپا رہے ہوتے ہیں, تعلقات نہیں ہوتے ہیں. تو جو اپنے خونی رشتہ داروں کو سنبھال نہ سکے وہ عارضی رشتہ کیسے سنبھالیں گے؟ کیا توقع ہے آپ کو ان سے؟ صحیح بات ہے. جب تک آپ اس پہ ورک نہیں کریں گے تو آپ کے پاس سگنلز ہیں, علامتیں ہیں, ان علامتوں کے ذریعے سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ کس قسم کا آپ کو رشتہ لینا ہے. اب لڑکی کی طرف بھی یہی بات ہے. اب مثال کے طور لڑکا جس لڑکی کے انتخاب کے لیے آ رہا ہے تو اسے پتہ ہے نا کہ میری زندگی کیسی ہے, مجھے کس قسم کی لڑکی چاہیے, مجھے گھر ایسی لڑکی چاہیے جو ہاؤس وائف ہو, اور تم جا کے ہاؤس وائف ہو اور جا کے پکڑ کے تم جو ہے ڈاکٹر کو رشتہ بھیج رہے ہو. تو تمہیں ڈاکٹر سے ہاؤس بننے کی ضرورت کیا ہے؟ جب تمہیں چاہیے ہاؤس وائف تو ایسی خاتون کا انتخاب کرو جو اس کے لیے سوٹیبل ہو. اس نے اپنی زندگی کے کچھ اور اہم کے سیٹ کیے ہوئے ہیں اور تمہارے کچھ اور گول ہیں, تو وہ سیٹ ہوگا ہی نہیں, پھر زندگی بھر جھگڑا رہے گا. ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ مزاج کا سلسلہ, کہ مزاج مل رہا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مزاج ملتے ہیں تاخیر سے مل جاتے ہیں, ایسا بھی تو ممکن ہے. وہ ایسا ہوتا ہے. بحث یہ نہیں ہے کہ مزاج مل جائیں, اتفاق کی بات نہیں ہو رہی ہے. ابھی ہم انتخاب کی بات کر رہے ہیں. انتخاب اور اتفاق میں بہت فرق ہے. صحیح, ٹھیک ہے نا. میں اس وقت زوجہ کے ہمسر کے انتخاب کے لیے ہوں تو مجھے سوٹیبل انتخاب چاہیے نا, جو میرے لائف اسٹائل کے اعتبار سے, جو میں جیسی بیوی ایکسپیکٹ کر رہا ہوں اس کے حساب سے مجھے لانا ہے. اس کے بعد بھی بہت اتفاق ہونے ہیں بعد میں. انتخاب تو بہتر کرو. بہتر, ٹھیک ہے نا. وہ تو پروردگار عالم ہے جو سارے رشتوں کو جو ہے جوڑ کے رکھنے والا ہے, وہ اپنی جگہ پر ہے. تم نے انتخاب کیسا کیا ہے؟ چاہے لڑکی کی طرف سے بات ہو چاہے لڑکی کی طرف سے بات ہو, لیکن یہ باتیں ہماری فضول ہیں, کیونکہ نہ لڑکی انتخاب کرتی ہے نہ لڑکا انتخاب گھر والے کرتا ہے. انتخاب کرتے ہیں, جنہوں نے رہنا نہیں ہوتا انتخاب وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا پریکٹیکلی میری گفتگو کیا ہے, یہ لغو ہو کے رہ جائے گی, بے معنی بات ہے. اچھا, فیملی پلاننگ کے حوالے سے میں اگر اسی کو کنٹینیو آگے لے کے چلوں انتخاب کے ساتھ, تو کس طرح کا انتخاب ضروری ہے؟ اب مطلب انسان ہوتا ہے نا شادی سے قبل وہ کچھ مینٹلی پریپریشن ہوتی ہے کہ اس طرح سے ہونا ہے تاکہ گھر آگے سلسلہ بن سکے, جب پلاننگ ہو جاتی ہے. اور ایک تو ہوتا ہے پلاننگ آنے کے بعد پلاننگ کرنا, اور ایک ہے بیفور پلاننگ, بیفور آنے سے پہلے پلاننگ کرنا.
وہ تو اچھا ہوا کہ آپ نے فیملی پلاننگ کو ایکسپلین بھی کر دیا، ورنہ میرا دماغ کہیں اور جا رہا تھا. جی. تو فیملی پلاننگ جو ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ مطلب یہ ہے کہ میں کس طرح سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، فیملی پلاننگ اب تو چلیں وہ بعد میں ذکر کرتا ہوں، پلان کرتا ہے کہ بھئی مجھے کیسے زندگی گزارنی ہے، تو اس میں انتخاب کی بات ہوتی ہے. میں نے کہا، مثال دی تھی ابھی آپ کو، کہ وہ ہمسر چاہتا ہے، اس کی زندگی کا، اسے کام کا تقاضا ایسا ہے کہ اسے ایسی خاتون چاہیے جو اسے سنبھالے. ایسے ہی. ٹھیک ہے نا. تو پریکٹیکلی اگر برا نہ لگے کسی کو، تو یہ آدمی بیوی کی تلاش میں نہیں ہے، یہ میڈ کی تلاش میں ہے. صحیح بات. ٹھیک ہے نا. اب جب یہ کنفیوژن آ رہا ہوتا ہے نا، تو پرابلم آئیں گے. بیوی اور میڈ میں بہت فرق ہے. بیوی ہمسر ہے، وہ آپ کے پیرالل ہے، بالکل برابر ہے. ٹھیک ہے نا. آپ اگر میڈ چاہیے تو میڈ کے لیے آپ تھوڑا اور پلان کیجئے. اب زندگی گزارنی ہے آپ نے ایک ایسے خاتون کے ساتھ رشتہ باندھنا ہے جس سے آپ دل کی بات کہہ سکیں، جس کے ساتھ آپ اپنے مسائل کو ڈسکس کر سکیں، آپ بہت ساری چیزوں میں جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ مسائل میں انگیج ہو سکیں. اب وہ خاتون آنے کے بعد اس کا وتیرہ اور اس کا وظیفہ یا اس کی جو ہے خواہش اپنے دل سے یہ ہوتی ہے کہ خواتین میں ہے، یہ پروردگار عالم نے ڈالا ہے کہ جب وہ کسی سے محبت کرتی ہیں تو ان کے لیے جو ہے وہ خدمت بھی کرتی ہے. وہ خاتون کا رویہ الگ ہے، لیکن مرد کو ازدواج کے وقت میڈ کی تلاش نہیں ہونی چاہیے، ایک زوجہ کی تلاش ہونی چاہیے کہ جو اس کی زندگی کے معاملات کو اس کے ساتھ نبھائے، اس کی رازدان ہو، اس کی جو ہے وہ امین ہو، اس کی حفاظت کرنے والی ہو، اور اس کی نسل کو آگے بڑھانے والی ہو. کیونکہ شادی کرنے کا واحد فلسفہ جو پایا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ جناب علی نسل کا آگے بڑھانا ہے. تو لہٰذا روایت میں بھی کہا گیا ہے کہ ایسی خاتون کا انتخاب کرو کہ جو خوش شکل ہو، جو زیادہ بچے جننے والی ہو، جو مثال کے طور پر بچوں کی پرورش کر سکتی ہو، زیادہ دودھ پلانے والی ہو. اس قسم کی خواتین کا انتخاب کیا جائے. اب اس کو کیسے انتخاب کیا جائے یہ الگ بحث ہے، لیکن جو بات کہی گئی ہے، کیونکہ بیسک موٹیو شادی کے لیے کیا ہے؟ نسل کو آگے بڑھانا ہے. تو اس نسل کے اعتبار سے آپ انتخاب کریں کہ آپ کی جو زوجہ ہے اس کام میں کتنا آپ کے معاون ہونے والی ہے. اب رہ گئی بات لڑکی کی طرف سے، وہ کیسے ہمسر کا انتخاب کریں؟ اس کی باتوں سے متاثر نہ ہو، اس کے چہرے سے متاثر نہ ہو، اس کے قد و قال سے متاثر نہ ہو، اس کی نوکری سے متاثر نہ ہو، بلکہ اس کے اندر دیکھیں کہ رویے کیسے ہیں. وہ اسٹریس میں ہوتا ہے تو کیسے برتاؤ کرتا ہے، وہ پریشر میں ہوتا ہے تو کیسے برتاؤ کرتا ہے، وہ تمہارے گھر کو سنبھال سکے گا، تمہیں رسپیکٹ دے پائے گا یا نہیں دے پائے گا. ایسا تو نہیں ہے کہ شادی کے بعد تم جو ہے وہ رسپیکٹ کی بھیک مانگتی رہو گی اور پوری زندگی جو ہے وہ اسی معاملے میں گزر کر رہ جائے گی. اگر آپ نے یہ کیا تو آپ کا مسائل بگڑتے چلے جائیں گے، درست نہیں ہو سکتا. کمپرومائز کریں گے تو آپ کو بھگتنا ہے. صحیح. اچھا، شروع میں ہم بات کر رہے تھے شرائط کی، لڑکی کی شرائط، لڑکی کی جانب سے جو شرائط ہوتی ہیں. اچھا، اسی سلسلے میں اگر ہم تھوڑا سا فقہ کی طرف آئیں، فقہ کی طرف، تو شادی کے بعد عورت مطلب شرائط میں وہ سلسلہ نہ ہو، اور فقہ کے اعتبار سے اگر ہم بات کریں کہ جاب پر جانا چاہتی ہے یا کام کے حوالے سے سلسلہ، تو اس میں فقہ کیا کہتی ہے؟ دیکھیں، عورت کی تعلیم پر فقہ کوئی پابندی نہیں لگاتی ہے. اچھا. اور عورت کی نوکری اور جاب پر بھی فقہ کوئی پابندی نہیں لگاتی ہے. اگر شرط نہیں رکھی ہے عقد کے اندر تو یہ استثناء ہو کہ اس سے ہٹ کے، ہاں شرط نہیں رکھی تو پابند ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر باہر نہیں جا سکتی. یہ ریڈ لائن ہے. اچھا، اور اگر شرط رکھ دی جائے تو پھر وہ شرط کا مسئلہ آ جائے گا، آزادی. ٹھیک ہے نا. اب یہ کلیئر ہوگی بات کہ یہ ریڈ لائن ہے اگر شرط نہیں رکھی ہے تو اس وجہ سے شرط نہیں رکھی ہے. تو اب جب بھی یہ کام کرنا چاہے گی تو وہ ایجوکیشن جو گھر سے باہر مل رہی ہے اور وہ جاب جو گھر سے باہر ہے. اب تو گھر میں بھی ورک فرام ہوم کا موسم چل پڑا ہے، ٹھیک ہے نا، تو سب کو جو اور ایجوکیشن بھی گھر سے ہو سکتی ہے. تو بیسیکلی آپ کا جو سوال ہے نا تعلیم اور ایجوکیشن کے بارے میں نہیں، میرا خیال ہے بیسیکلی گھر سے باہر جانے میں ہے. جی، یعنی کہ اگر آپ بھی سوال نہیں کرتے ہیں، گھر میں بیٹھ کے پڑھ رہی ہے تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں، لیکن اب سلسلہ یہ ہوتا ہے یونیورسٹی جانا ہے، ایگزام دینے جانا ہے، اب جاب کے سلسلے ہے، معیشت جو آپ ذریعہ معاش کا سلسلہ ہے، تو اس کے حوالے سے ایک سوال تو وہ یہ ہے کہ اگر اس نے طے نہیں کیا ہے تو شوہر سے اجازت لینی پڑے گی. اچھا.
اور ہمیشہ یہ پابند ہوگی اس کی اجازت لینے کے لیے. بہتر. بہت شکریہ قبلہ. بھی وقت ہمارا ختم ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ اس پروگرام کو ہم آگے نیکسٹ پروگرام میں کچھ اور سوالات میرے پاس موجود ہیں جو انشاءاللہ ہم نیکسٹ پروگرام میں کریں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان عریب ہادی کو دیجیے اجازت. والسلام. جزاک اللہ.